ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرا پیغام ہے ملت کے سارے انسانوں کو میرا پیغام ہے ملت کے سارے انسانوں کو لگا کر دھڑ کی بازی روکو زہریلی ہواؤں کو اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو بتا دو ہاں بتا دو وقت کے فرما رواؤں کو نہ ہونے دیں گے ہرگز منتشر ہم اپنی وحدت کو بدل سکتا نہیں کوئی بھی قانون شریعت کو ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی کلام اللہ بھی پیش نظر ہے اور سنت خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو مگر مذہب سے پیاری تو نہیں ہے زندگی ہم کو کہو ڈنکے کی چوٹ سب دین ہمارا سچا ہے اسی پر ہم کو جینا ہے اور اسی پر ہم کو مرنا ہے اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں قوم کے نوجوانوں امت کے نونہالوں اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام میری مائیں اور بہنوں آپ حضرات یوں تو بہت دیر سے اپنے جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے اللہ کا انعام ہے ایک سے ایک بیان ایک سے ایک تقریر عمدہ اور شاندار نعتیں نظمیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں اب تو اس وقت بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اس کا وقت ہے اس وقت تو صرف ایک بات ذرا سی یاد کرنی ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں اگر داخل ہو جائے ہم اور آپ اس کو اپنی زندگی میں عملی نمونہ بنا کر داخل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو اور آنے والی زندگی بھی کامیاب ہو۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آپ حضرات سے گزارش کروں گا جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ابھی آپ کو ناظم جلسہ بھی فرما رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ حضرات یوں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ان شامیانوں کو کہا جا رہا ہے
یہ تو یہ جو بلیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کو کہا جا رہا، یہ ہمیں تھوڑا ہی کہا جا رہا نہیں میرے بھائیوں، جو کھڑے ہوئے حضرات ہیں انہی کے گوش گزار کیا جا رہا، انہی کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ جائیے۔ تو اگر میری آواز ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اور ہمارے یہ احباب جو سامنے والے احباب ہیں یہ خاموش نہیں ہیں، تو شاید ان کو بھی ناظم جلسہ کی آواز نہ پہنچ پائی ہو۔ دوستو اس وقت لمبی چوڑی بات نقل کرنی ہے، میں نے جیسے کہ کہا اس کا وقت بھی نہیں، اس لیے اس کو بیان واضح تقریر کے انداز میں سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف باتوں کے انداز میں سننے کی ضرورت ہے، تو شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے، بہت ہی عمدہ، کہ ادھر کہا گیا ادھر بیٹھ گئے۔ یہ جو سامنے ٹولہ نوجوانوں کا کھڑا ہوا ہے یہ بھی اگر بیٹھ جائے تو زیادہ اچھا ہے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اچھے ہی رکھے، آمین کہہ دے ذرا، بلند آواز سے کہیے، اور بلند آواز سے کہیے، ماشاءاللہ۔ چلیے اب بات شروع کی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، رب العالمین، احکم الحاکمین، مالکوں کا مالک، آقاؤں کا آقا، ہمارے اوپر کتنا کرم فرما رہا ہے، کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا کہ جو مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا وہ بھی سب سے اعلیٰ اور اشرف، سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اللہ کے نزدیک جو تھا وہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا، اللہ کا کلام کہتا، آپ جانتے ہیں روزہ نہ پڑھ رہے ہیں، میں تو اشارہ کرتا چلوں۔ اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام، اللہ کے نزدیک اگر محبوب ترین کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ ایسا مذہب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور ایک جگہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اس دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو وہ اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول نہیں۔ وہ مقبول ترین مذہب بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ مقبول ترین مذہب بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، محبوب ترین مذہب بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور اسی پر بس نہیں دوستوں، اور آپ جانتے ہیں اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو نبی بھی عطا فرمایا تو کیسا نبی عطا فرمایا جو سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، اللہ کا محبوب، سب سے زیادہ محبوب، ایسا پیغمبر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اسی کو آپ اگر سماعت فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی کا شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ یوں کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
اور آگے جو کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ دیکھ کیسے لیتی، اس لیے کہ آج تک دنیا کے اندر کسی عورت میں ایسا حسین